رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کے متعلق اچھے سلوک کی میری وصیت قبول کر لو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اسے سیدھا کرنا چاہیں گے تو اسے توڑ ڈالیں گے، اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تو اس کا ٹیڑھا پن بد سے دور باقی رہے گا۔ لہذا تم عورتوں سے اچھا برتاؤ ہی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیوی سے ناراض ہونے میں جلدی نہ کرو۔ اگر ایک عادت پسند نہ آئے گی تو دوسری عادت پسند آ جائے گی۔ مطلب یہ کہ کوئی عورت ہر اعتبار سے بری نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہوگی۔ ایسا نہ کریں کہ ذرا سی بات میں خفا ہو کر طلاق دے دیں یا عورت سے ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے، خدا اس کے لیے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر وہ لوگوں کو فتنوں میں ڈالنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجتا ہے۔ اس کے قریب ترین درجے والے سب سے زیادہ فتنہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ میں یہ کر کے آیا ہوں۔ ابلیس کہتا ہے، تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر ایک آ کر کہتا ہے کہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر آیا ہوں۔ ابلیس اسے اپنے نزدیک کرتا ہے اور سینے سے لگا کر کہتا ہے، تو نے بڑا کام کیا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم ذرا بھاری ہو گیا تو ہمارا مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص عورت کو اس کے شوہر کے خلاف یا کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ابھارے، وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اچھے وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ذمہ داری پر لیا ہے۔ یہ بطور امانت تمہارے پاس آئی ہیں، اور تم نے انہیں اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا ہے۔